الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان بأي الصلاتين اعتدت ابصلاتك وحدك ام بصلاتك معنا؟ رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز فجر کے فرض پڑھ رہے تھے، نماز فجر پڑھا رہے تھے. ایک آدمی آیا، اس نے مسجد کے ایک کونے میں 2 سنتیں پڑھی، 2 رکعت سنت پڑھی، اس کے بعد فرض نماز میں شریک ہوا. سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا اور پوچھا، تم نے جو علیحدہ نماز پڑھی ہے اسے فرض شمار کرتے ہوئے پڑھا ہے یا اس نماز کو جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے اس کو فرض سمجھا ہے؟ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. حاضرین، جیسے آپ جانتے ہیں اللہ کا فضل ہے، جماعت کے کچھ مسائل آپ کے سامنے گزشتہ چند دنوں سے پیش کیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے سنا کہ مصلیوں کو چاہیے ہر کام امام کے بات کرے، ہر کام. اب اس میں بہت سارے لوگ، اللہ کا یہ بھی فضل ہے کہ انجانے میں کرتے ہیں، جانتے نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ جانتے ہیں اس کے باوجود بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ، سمجھیے 90% لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے اس لیے بس غلطی کر رہے ہیں. بعض حضرات ہوں گے جو جانتے ہوئے غلطی، بعض حضرات بالکل کم، ایسی تعداد. اسی لیے اب کیسے کریں امام کے ساتھ؟ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، امام جب رکوع کے لیے اللہ اکبر مکمل ختم کر دے اس کے بعد میں آپ رکوع کرنا شروع کریں. امام جب سجدے کے لیے اللہ اکبر بول کر سجدے میں چلا جائے اس کے بعد آپ سجدہ شروع کریں. ایسے ہی ہر مقام پر ابھی امام اللہ اکبر بول ہی رہا ہو اور آپ شروع ہو جائیں اسی وقت میں، تب آپ غلطی پر ہوں گے. امام بول کر ختم کر لیں پوری چیز، مکمل امام چلا جائے اس کے بعد میں آپ جائیں. یہی ہے طریقہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا ہے. ہر چیز میں یہی کریں، یہاں تک کہ سلام پھیرنے میں بھی یہی. امام جب السلام علیکم اور دوسری مرتبہ السلام علیکم جب 2 مرتبہ پھیر دیتا ہے تو آپ سلام پھیریں. یہی ہے سلام پھیرنے کا طریقہ. چلیے، آج کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ بھی کچھ اسی طریقے سے، اسی باب سے تعلق رکھنے والی ہے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی. آپ نے نماز پڑھانے سے پہلے آپ صفوں کی درستگی کرتے تھے. تو نماز فرض کے لیے آپ کھڑ رہے تھے، ایک آدمی آیا. آنے کے بعد ایک کونے میں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، غور سے سنیں آپ، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اگر اس حدیث کو نہ مانے یا تو کہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ غلط آدمی ہے، یا امام مسلم کی 2 حدیثوں کو لے لیں اور ایک حدیث کو چھوڑ دیں، یہ غلط بات. لیں تو پوری حدیثوں کو لیں. تو کہتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی آیا، ایک مسجد کے کونے میں کھڑ کر نماز پڑھنا شروع کیا. کون سی نماز؟ فجر کی 2 رکعت سنت. یقیناً فجر کی 2 رکعت کی سنت بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر میں، سفر میں، گاؤں میں، شہر میں کبھی نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ سفر کی حالت میں بھی آپ نے اس کو پڑھا. یقیناً اس کی اہمیت. لیکن جب نماز فرض کے لیے اقامت کہہ دی جائے اس کے بعد میں سوائے فرض نماز کے کوئی اور نماز نہیں پڑھیں گے. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے بلا کر بٹھا کر سمجھاتے، بھائی تم نے کیوں پڑھا ہے. آپ نے تانے کے انداز میں کہا، کیا جی جو 2 رکعت پڑھے وہ فرض تھی یا ہمارے ساتھ پڑھے نہ وہ فرض تھی؟ آپ نے جو جواب دیا، سوال کیا ان سے، ایک تانے کے انداز میں بلاتے بٹھا کر سمجھا سکتے تھے، بھائی تم نے کیوں ایسا کیا، آپ بتا سکتے تھے. لیکن اس کی اتنی اہمیت ہے، آپ نے کہا وہ 2 رکعت جو تم نے کونے میں پڑھی ہے اقامت ہونے کے بعد اس کو فرض سمجھا ہے، یا ان 2 رکعتوں کو جو میرے ساتھ پڑھا ہے اس کو فرض سمجھا ہے. کتنی اہمیت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سارے لوگ ہمارے مسلمانوں میں ایسے باقی ہیں جو فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جاتی ہے اس کے باوجود بھی اپنی اپنی نمازوں میں لگے رہتے ہیں. کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ اگر معلوم ہے تو پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کو کہاں پھینکیں گے لے جا کر کے؟ ایک بات. دوسری بات، ایک اور حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. اقامت کہی جائے تو کیسے کھڑا ہو؟ جب اقامت کہی جائے تو آدمی کو نماز میں کیسے کھڑے ہونا چاہیے، یہ بھی مسئلہ ہے. لوگوں نے اس کے بارے میں تلوار گھسیٹ لیا ہے، آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں کہ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح تبھی کھڑا ہونا چاہیے.
آپ جائیں یہیں سامنے روڈ پر کی سامنے کی مسجد میں اقامت میں جھگڑا کیا ہے لوگوں نے, نماز میں جھگڑا کرتے کرتے تھک گئے تو اقامت پر اتر گئے, اب اقامت میں جھگڑا کرنا شروع کر لیے. کیا بھائی اقامت میں اسی وقت کھڑے ہونا چاہیے جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح مؤذن کہے, لوگ بولتے ہیں, باقاعدہ آپ سنیں گے. اس کے لیے دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اقامت کہتے تھے اس وقت تک اقامت نہیں کہتے تھے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ لیتے کہ آپ کمرے سے نکل کر کے آ رہے ہیں. اور آپ پہچان لیں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ تھا یہ ممبر ہے تو یہ کمرہ بالکل ایسے ہی, وہاں سے نکلتے یہاں اگر کھڑے ہو جاتے. جائیے کوئی کبھی موقع ملے آپ کو حج کرنے کا تو جا کر کے دیکھیے پہلے کا جو ممبر تھا, آج بھی کچھ نشانیاں موجود ہیں, وہ ممبر اور آپ کا جو حجرہ ہے جہاں مدفون ہے اتنا ہی ڈسٹینس ہے, یہاں ممبر وہاں کمرہ, وہاں سے نکلے اگر کھڑے ہو گئے. حضرت بلال دیکھتے تھے پردہ ہٹ رہا ہے کیا, جیسے ہی پردہ ہٹنا شروع ہوتا ہے اقامت کہنا شروع کر دیتے. اور جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روم سے باہر نہیں نکلتے تھے اس وقت تک صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے. یہ صحابہ کی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہے. اس حدیث کو لے کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر ہی باہر آتے تھے. زکات کی حدیث ہے, نماز کے لیے دلیل دے رہے ہیں, سمجھ میں آئے بات آپ کو؟ حدیث زکات کی ہے, زکات کی حدیث میں کہا گیا ہے کہ بھائی حج کو جاؤ, وہ حدیث لا کر کے بول رہے نماز پڑھو. کوسی کی بات ہے لیکن وہ دلیل کسی اور کے لیے پیش کر رہے ہیں. یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عین اقامت کے وقت میں باہر نکلتے تھے اور صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے, یہ صحابہ کا معمول تھا. اس کو لے کر کے یہ کہنا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر ہی کھڑا ہونا چاہیے, دلیل کا ہے آپ کے پاس؟ کسی کا یعنی کہیں سے لے لیا کوئی اور چیز اور کہیں جا کر کے فٹ کر دیے. یہاں حدیث کیا ہے دیکھیے, غور سے سنیے. اقامت کہی جائے تو کیسے صف میں اگر کھڑا جائے, صاف حدیث موجود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم الاقامۃ, جب تم اقامت کو سنو, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو نہیں, قد قامت الصلاۃ کو نہیں, جب اقامت کو سنو, جب تم اذا سمعتم الاقامہ, جب تم اقامت کو سنو, فمشوا الی الصلاۃ, تو نماز کے لیے چلو. کوئی مسجد کے کونے میں کھڑا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, اللہ کے رسول فرمایا نماز کو چلو بس. جب اقامت کہہ دی جائے تو نماز کو چلو, یہ نہیں کہا گیا انتظار کر کے بیٹھے رہو اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب کہے جائیں تب کھڑے ہو جاؤ. دیکھیے سنیے, غور سے سنیے. الی الصلاۃ وعلیکم بالسکینۃ والوقار, اور جب چلو نماز کے لیے, ہاں ایک بات یاد رکھ لیں, اقامت اسی آدمی کو سنائی دے گی جو مسجد میں موجود ہے. روڈ پر جانے والے کو اقامت سنائی نہیں دے گی, گھر میں رہنے والے کو اقامت سنائی نہیں دے گی. تو اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں انہی سے کہا جا رہا ہے کہ تم نماز کو آؤ, یعنی سب باندھو. یہی نا مفہوم ہوگا. جب اقامت کہی جائے تو گھر میں بیٹھنے والے کو تو سنائی نہیں دے گی اقامت, تو مطلب یہ ہوا کہ جتنے مسجد میں لوگ موجود ہیں وہ چلیں. کیسے چلیں؟ وعلیکم بالسکینۃ والوقار, دوڑتے ہوئے نہ آئیں. اقامت کہی جا رہی ہے, آدھا وضو بنا لیا, کوہنی ابھی بھیگی نہیں ہے, ابھی ایڑی نہیں بھیگی ہے, وہیں سے بھاگ بھاگ کر کے آ گیا, ایسا بھی نہ ہو. بالکل اطمینان کے ساتھ, بالکل سکون کے ساتھ, وعلیکم بالسکینۃ والوقار ولا تسرعوا, اور نماز میں جلدی مت کرو. جیسے آ رہے ہو بالکل اطمینان سکون کے ساتھ, اس لیے کہ تم کہاں آ رہے ہو معلوم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ کسی آئرے غیرے سے نہیں, اللہ کے گھر میں اللہ سے سرگوشی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کی حالت میں رہو, بس 2 منٹ آج کچھ زائد ہو جائیں گے میرے خیال میں, انشاءاللہ ختم کر دوں گا. جب تم نماز کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ تو سامنے مت تھوکو. کہا نہیں کہا آپ نے, کیوں کہا؟ کہا کہ اس لیے کہ سامنے جو ہے اللہ سے بندہ سرگوشی کرتا ہے. سنا ہے نہیں ہے؟ سرگوشی کسے بولتے معلوم؟ گوش بولتے ہیں کان کو, سر بولتے ہیں آہستہ بولنا. جو بات کان میں بولتے ہیں اس کو سرگوشی بولتے ہیں. یعنی اللہ اور بندے کے تعلق اتنا قریب ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہا ہے. جب تم اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں, تو بھاگ کر کیوں آ رہے ہیں؟ اطمینان سے آؤ. اسی لیے کہا گیا ولا تسرعوا, جلدی مت کرو. فما ادرکتم, جو نماز تمہیں مل رہی ہے اس کو پڑھ لو. فصلوا وما فاتکم فاتموا, اور جو نماز چھوٹ رہی ہے اس کی تکمیل کر لو. یہ حدیث ہے. اس حدیث میں صاف کہا گیا ہے جیسے ہی اقامت ہو جائے تم فوراً نکل کر کے چلو. جیسے ہی اقامت ہو جائے فوراً نماز کی طرف چلو. نہ حی علی الصلاۃ کا ذکر ہے, نہ حی علی الفلاح کا ذکر ہے, نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. پھر لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اللہ عالم بالصواب, اللہ بہتر جانتا, اللہ ان لوگوں کو ہدایت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم. السلام علیکم.